السلام علیکم دوستو شب قدر کی راتوں میں 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ میں یہاں پر آپ کو سمجھانے والا ہوں جا نماز پر کھڑے ہو کر۔ اگر آپ نے 25ویں شب میں اگر میری طرح دیکھ کے نماز کو پڑھ لیا تو سمجھیے گا آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ جیسے جیسے میں پڑھوں گا اسی طریقے سے آپ پڑھ لیجیے گا۔ دیکھیں 21ویں شب ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، 23ویں شب ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، اب بچی 25ویں شب۔ تو 25ویں شب کو 12 رکعت نفل نماز دو کر کے آپ کو پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اگر کوئی سورہ ہمیں یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پر ہم کیا پڑھیں گے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور ایک چھوٹا سا وظیفہ یہاں جا نماز پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے سیم ٹو سیم نماز رہے گی، اور اس نماز کو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے اس نماز کو 25ویں شب میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی بہت دیر میں 2-4 گھنٹے 25ویں شب لگ جائے گی۔ تو چلیے شب قدر کی راتوں میں 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ اب یہاں پر جا نماز پر سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ جا نماز پر بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے گا عام نمازوں کی طرح۔ اب آپ لوگوں کو نیت کرنا ہے۔ نیت کیسے کرنا ہے میں کر کے بتا دیتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی نیت کرنا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد آپ لوگوں کو اب پڑھنا ہے ثنا کون سی ہے سنیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کون سی ہے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورہ فاتحہ تھی۔ اب آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے۔ کون سی ہے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ قدر ہے، 3 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے ایک رکعت میں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سورہ قدر نہیں یاد ہے نا تو 3 مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کون سی ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یاد رکھیے گا دوستو، پہلے سورہ قدر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں یاد ہے نا تو پڑھنا ہے سورہ اخلاص 3 مرتبہ۔ چلیے اب رکوع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیں۔ اب آپ لوگوں کو 3 تسبیح پڑھنا ہے۔ کون سی ہے سنیے گا۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آ جائیں۔ اب آپ کو پھر سے 3 تسبیح پڑھنا ہے۔ کون سی والی پڑھنا ہے سنیے گا۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے سجدے میں جائیں۔ پھر سے پڑھیں 3 تسبیح۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں جیسے پہلی رکعت میں کھڑے ہوئے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے کھڑا ہونا ہے ہاتھ باندھ کے۔ اب آپ لوگوں کو پھر سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سن لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب آپ لوگوں کو 3 مرتبہ پھر سے سورہ قدر پڑھنا ہے۔ کون سی ہے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ قدر ہے، 3 مرتبہ آپ لوگوں کو 1 رکعت میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سورہ
سورہ قدر نہیں یاد ہے نا تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، چھوٹی سی ہے، آپ لوگوں 1 مرتبہ سن لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ قدر یاد نہیں ہے تو پڑھیں، یہ سورہ اخلاص ہے۔ چلیے آپ رکوع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیں۔ اب پھر سے پڑھیں 3 تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آ جائیں۔ اب پھر سے پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے سجدے میں آ جائیں۔ اب آپ لوگوں کو پھر سے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ اب آپ لوگوں کو التحیات پڑھنا ہے، سنیے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دوسری درود پاک پڑھیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دعائے معصورہ پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ابھی ہم نے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کمپلیٹ پڑھ کے دکھا دی ہے۔ اب ایسے ہی آپ کو 12 رکعت نفل نماز پڑھنی۔ کیسے کہ پہلے آپ کو 2 رکعت پڑھنی، پھر اس کے بعد 2 رکعت میں پھر سیم ٹو سیم وہی ساری چیزیں پڑھنی جو ابھی آپ نے پڑھی تھی، پھر آپ 2 رکعت پڑھیں گے، پھر سیم چیزیں ویسی پڑھیں گے، پھر ویسی پڑھتے رہیں گے۔ 12 رکعت نفل نماز آپ کو کمپلیٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد جا نماز پر بیٹھ کر وہیں پر آپ کو جب آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے تو ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہوگا۔ وظیفہ کیا رہے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کو 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لینا، جو سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ 100 بار پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی بھائی بہن کو پوری استغفار یاد ہے، جیسے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر کسی بھائی بہن کو پوری یاد ہے تو وہ بھائی بہن پوری پڑھ سکتا ہے، اور جس کو پوری یاد نہیں ہے تو وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ 100 بار پڑھ لے۔ اس کے بعد 3 بار آخر میں آپ لوگوں کو درود پاک ضرور پڑھنا ہے جو ابھی آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہاں پر آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ دعائیں کیجیے گا، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی دعا کیجیے گا، یعنی کہ گناہوں کو معاف کرانے کی دعا کیجیے گا کہ اگلے پچھلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو آپ کی معاف فرما دے۔ دیکھیے جب ہم دعا مانگتے ہیں ہم ہر مقصد کے لیے دعا مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کے منہ سنتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے وہاں دعا کری، ہم نے وہاں گئے، ہم نے ہر جگہ دعا کی، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے گناہ اتنے ہیں، اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ وہ دعا یعنی کہ ان گناہوں کے بیچ میں آ جا رہی ہے، یعنی کہ وہ گناہ اس دعا کو قبول نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے یعنی کہ جو غلطیاں کی ان کی معافی مانگو۔ اس کے بعد آپ اپنی روزی روزگار کاروبار میں بے شمار برکت کے لیے دعا مانگو۔ سب سے پہلے یہ شب قدر کی جو راتیں ہیں نا، یہ ہماری معافی کی یعنی کہ معافی مانگنے کی راتیں ہیں، یعنی کہ ہم نے جو گناہ کیے نا ان گناہوں کی معافی کے لیے، یعنی کہ ہم اس نماز کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی یعنی کہ دعا مانگتے وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا تو اس کو معاف کر دیجیے گا، کسی کو ستایا اس کو معاف کر دیجیے گا، کسی کو پریشان کر رہے ہو تو اس کو بند کر دیجیے گا، اپنے گناہوں کی
معافی اللہ سے مانگ کر اور دعائیں کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لیا، آپ نے طریقہ سمجھ لیا، اب آپ کو دوسرے بھائی بہنوں کو بھی بتانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا اور وظیفہ پاور چینل کو آج ہی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔